الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القبيل، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز صدر اجلاس حضرت مولانا مفتی رفیع پورکر مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا قاری داؤد گودے صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بستی کے اور اطراف و اکناف سے اور خطے گوگن کے جمعی مفتیان کرام، علماء دین، ائمہ مساجد، حفاظ اعظام، تمام ہی ذمہ داران، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مہمانان، اہل بستی، نوجوانوں، عزیز پیاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً یہاں تمام کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی تعمیر جدید اور توسیع کے بعد افتتاح کے موقع پر ہم تمام کو یہاں پر جمع فرمایا ہے. مساجد ہماری روح، مساجد ہمارے دین کا شعار، مساجد ہمارے اسلام کی عظمت کے منار، مساجد ہمارے دل کی آواز ہے اور ہمارے ذہنوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی علامات. یہی مساجد ہیں جس سے ایمان والے کا عظیم رشتہ اور بڑا رشتہ جڑا ہوا ہے، جس کی تعمیر پر اور جس کی آبادی پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ، آگ سے اور نفاق سے خلاصی کی بشارت سنائی ہے، اور عظیم عظیم خوشخبریاں انہی مساجد کی تعمیر، ان کے اندر حصہ لینے اور مساجد کی آبادی پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. مبارکبادی کے مستحق ہیں تمام اہل بستی، اور خصوصاً مسجد کی تعمیر کے اندر اور توسیع میں کسی بھی حیثیت سے حصہ لینے والے. قرآن کریم میں ایسے ہی نوتے کا تذکرہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام مسجد کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تو اس منظر کو، اس موقع کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ کتنی پیاری دعائیں انہوں نے مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ دعائیں اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے قرآن کریم جیسی معزز اور عظیم کتاب میں اس کا تذکرہ فرمایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے اللہ کا وہ عظیم گھر جو اس روئے زمین پر اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے، جو اس دنیا کی تمام مساجد کے لیے پاور ہاؤس ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انوارات اور برکتیں براہ راست بیت اللہ پر نازل ہوتے، اور وہاں سے
اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے مسجد نبوی، پھر بیت المقدس اور دنیا کی ساری مساجد میں اس کے بعد وہ انوارات اور برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہیں۔ تو اس گھر کو، اس عظیم جو ہے گھر کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس کام میں ان کا تعاون کر رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن نے ادب بھی بتا دیا کہ اچھے کام میں اگر چھوٹے بڑے دونوں شریک ہوں تو اس کی نسبت بڑوں کی طرف ہونی چاہیے اور معیت کے لیے چھوٹوں کو جو ہے جوڑنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام ان کا تعاون کر رہے تھے۔ واو یہاں پر معیت کے لیے آیا ہے، عربی کا ایک ضابطہ ہے۔ ایسے عظیم موقع پر وہ فخر اور مباحات کا اظہار نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اس عمل کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ یقیناً آپ کی قبول کرنے والے ہیں، آپ سننے والے ہیں، جاننے والے۔ دنیا میں ہر خیر کا کام کرنے والوں کو اللہ نے ایک نصیحت دے دی کہ اپنی پوری صلاحیت کے بعد جو خیر کا کام وجود میں آئے ہمیشہ اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ قبول فرمائے تو ہی بڑی بات ہے۔ کسی دلہن سے کسی نے کہا کہ بہترین سجی رجی، کہا کہ تمہاری نظروں میں میری خوبصورتی اور اتنی تعریفات کا کیا مطلب، جب تک کہ جس کے لیے میں سجی ہوں وہ جب میری اپنی زبان سے میری تعریف کرے گا تو یقیناً میرا یہ سجنا دھجنا اور میرا یہ بناؤ سنگھار کامیاب۔ تو اگر اللہ قبول کرے تو یہ کامیابی۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اب مسجد بن گئی، اب اس کی آبادی کے لیے ذریعہ چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹوں کو آپ کا تابعدار اور مطیع اور فرمانبردار بنائیے اور ہماری آنے والی ذریت میں سے بھی آپ کی تابعدار امت بنا دیجیے، تاکہ اس بیت اللہ کو آباد کرنے کا ایک ذریعہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کی مطیع اور فرمانبردار امت جب آئے گی تبھی یہ مساجد آباد ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مساجد کا مقصد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہی بدلا دیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ مساجد کی جو ہے تعمیر کا مقصد ہے کہ جہاں پر تلاوت آیات ہوں، قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، وہاں پر تزکیہ ہوگا، دلوں کی صفائی ہوگی، وہاں پر جو ہے حکمت کی باتیں ہوگی، قوم ملت کے فلاح اور بہبودی اور اچھائی کے امور وہاں سے طے پائیں گے، وہاں سے طے پائیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا اور مسجد کے وجود کا مقصد بیان کرتے ہوئے صرف اس کا مقصد باجماعت نماز نہیں بتایا، وہ تو اہم مقصد ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا مسجد کا اہم مقصد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، خیر کے کام، قرآن کریم کی تلاوت، یہ بھی مسجد کا ایک اہم مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مساجد کو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے پاک صاف کر رکھنے اور آنے والوں کو بھی ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے صفائی اور ستھرائی کے ساتھ آنے کی ترغیب اور تعلیم دی۔ جو آیت مبارکہ خطبے میں تلاوت کی اس حدیث میں، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، یا بنی آدم، اے بنو آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں اپنی زینت لے جایا کرو۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پر ظاہری زینت مراد ہے اور باطنی زینت بھی مراد ہے۔ ظاہری زینت یہ کہ آدمی صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائے، خوشبو لگا کر جائے، مسجد کے ادب کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو، اور باطنی صفائی اور ستھرائی اور زینت یہ ہے کہ آدمی مسجد میں جائے تو دل کا میل کچیل اور اسی طریقے سے دل کے اندر جو حسد بغض کینہ وغیرہ ہے اس کو بھی پاک صاف کر کے جائے، اس کو بھی جو ہے انسان پاک صاف کر کے جائے۔ یہ ہے ظاہری بھی زینت اور یہ ہے باطنی بھی زینت۔
تو قرآن میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں امت مسلمہ کو اور اپنی پوری امت کو جو ہے مخاطب فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث آتے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مسجد کی صفائی ستھرائی کا خوب خیال کرتے تھے. امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں اور اپنے محلوں میں مساجد تعمیر کرو، ان کو عطر اور خوشبوؤں سے مہکاؤ، ان کو عطر اور خوشبوؤں سے مہکاؤ، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. آپ نے مسجد کی دیوار پر تھوک دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو نہیں بلایا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی کچرا دیکھ لے تو ہم فوراً امام صاحب یا مؤذن صاحب کو بتاتے ہیں. نظر نہیں آتا ہے صفائی کے خادموں کو کہ آپ کو نظر نہیں آتا یہاں پر کچرا جو ہے پڑا. مسجد سے کچرا اٹھانا اور صاف کرنا یہ انسان کے لیے بھی جو ہے پاکیزگی اور نیکی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھجور کی شاخ کا چھوٹا سا حصہ لیا اور دیوار سے کھرچ کر نبی پاک سے بھائی ذرا باتیں توجہ انسان کی بڑھ جاتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاخ کا ٹکڑا لیا اور دیوار سے اس تھوک کو کھرچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف فرمایا. یہ بہت بڑی تعلیم ہے، ترغیب ہے. مسجد میں صفائی کرنے والے کا احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کتنا تھا. ایک مرد کا بھی واقعہ آتا ہے مسلم شریف میں اور ایک عورت کا بھی واقعہ آتا ہے. عورت کا واقعہ ام محجن رضی اللہ تعالی عنہا جو مسجد نبوی کے اندر صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے رات میں تدفین بھی کر دی. عورت کی میت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن ام محجن رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا نہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی سے پوچھا کہ ام محجن جو مسجد نبوی کے اندر صفائی کیا کرتی تھی کہاں چلی گئی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ فلانی شب ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے جو ہے دفن کر دیا. کہا کہ مجھے اطلاع نہیں تھی. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے قبر مبارک پر تشریف لے گئے، ان کے لیے دعا فرمائے. ایک مرد کا بھی واقعہ آتا ہے. وہاں تو یہ ہے کہ چونکہ میت کے پھٹنے پھوٹنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے تھے تو قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی. اسی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نکالا کہ اگر کسی شخص کی تکفین ہو جاتی ہے، آپ لیٹ آ جاتے جنازے میں، تو کچھ ایام ہے یا کچھ ایسا وقت متعین کہ میت کے پھٹنے پھوٹنے سے پہلے اس میں جو ہے یعنی سرہم پیدا ہونے سے پہلے قبر پر جا کر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے اندر جو ہے ان کی قدر و قیمت تھی. ان کی قدر و قیمت تھی کہ مسجد کے اندر صفائی کا کام کرتے ہیں تو ان کا احترام اور ان کا ادب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظروں میں. تو یہ مساجد کو صاف رکھنے کی بھی ترغیب ہے. ایک عربی ایک دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً دیہات کے لوگ ہوتے ہیں اس وقت مسجد نبوی کے اندر آیا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے اتنے واقفیت نہیں رکھتے تھے. بعد میں جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے اور مدینہ کے اندر رہ کر ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا اندازہ ہوتا تھا اور مسجد کے ادب کا اندازہ ہوتا تھا. ان بیچارے کو پیشاب لگ گیا، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی. وہی مسجد نبوی کے اندر کھڑے کھڑے انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف لپکے کہ ان کو وہاں سے نکال دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کر دیا کہ رک جا، ان کو فارغ ہونے. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر پیشاب کی حالت میں ان کو وہیں سے نکالا جاتا تو مسجد کی وہ جگہ تو آلودہ ہوئی ہے اور بھی کوئی جگہ جو ہے گندی ہو جاتی، مسجد آلودہ ہو جاتی. پھر وہ جب فارغ ہو گئے پیشاب سے اور جو ہے استنجا ہو گیا، ان کا صفائی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ دوڑ لے کر بالٹی لائی گئی اور اس جگہ کو جو ہے صاف کیا ہے، اس کو مکمل طور پر پاک کیا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر سمجھایا کہ دیکھو یہ مساجد ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں،
یہاں کی گندگی کرنا مناسب نہیں ہے، اور گندگی کے قبیل کی کوئی بھی چیز یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ ان مساجد کا مقصد وَإِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، وَالصَّلَاةِ نماز باجماعت کے لیے ہے، وَقِرَاءَةِ القرآن اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہے۔ ذکر اللہ کے اندر سارے مفہوم آ گئے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، انسانیت کی خدمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے امور مساجد سے انجام دیا کرتے۔ تو یہ عجب ہے، مساجد میں اگر کوئی ہم کو گندگی محسوس بھی ہو رہی ہے تو اس کو صاف کرنے کا اور اس کو جو ہے کرنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی تھی کچی تھی لیکن نمازی پکے تھے، صحابہ کرام جو ہے مضبوط ایمان والے تھے۔ لمسجد القدس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ایسے لوگ تھے جو ظاہراً بھی صاف تھے اور باطناً بھی صاف تھے۔ کچی مسجد تھی، یہاں تک کہ چھت جو ہے کھجور کی تھی، کھجور کے چھالوں کی تھی، دھوپ بھی چھن کر آتی تھی اور بارش بھی آتی تھی، فرش بھی پکا نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی صحابہ سجدے میں چلے جاتے تھے تو گیلی مٹی پیشانی پر لگ جاتی تھی، اس کو پہنچا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور مدینے کی آبادی تھوڑی بڑھ گئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو وسیع کرنے کا حکم دے دیا۔ البتہ توسیع کرنے والوں کو یہ ترغیب دی اور یہ حکم دیا کہ مسجد میں کسی بھی قسم کی زیب و زینت نہ کی جائے، لال پیلا رنگ نہ لگایا جائے۔ انہوں نے ایک تعبیر کر دی، جیسی مسجد ہے اسی طریقے سے، لیکن میرا مقصد یہ کہ میں لوگوں کو دھوپ اور بارش سے بچانا چاہتا ہوں۔ چھتوں کے اندر کھجور کی چھانوں کا استعمال فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو قریب قریب کر دیا، جس کی وجہ سے دھوپ اور بارش مسجد کے اندر نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مسجد نبوی کو اور زیادہ وسیع کر دیا، 100 کی اب مسجد نبوی یعنی بنانے کی تجویز پیش ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کی چھالوں کو نکال کر اور کھجور کے جو تنے تھے ستون کے اعتبار سے انہوں نے ساگوان کی لکڑی کا چھت میں بھی استعمال کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تنے میں بھی ساگوان کی لکڑی کا استعمال کیا اور دیواریں بھی اچھی ذرا مضبوط بنائی، اور مسجد کے اندر تھوڑا سا رنگ و روغن بھی کر دی۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے عرض کیا کہ آپ کے پیشرو حضرات نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تو مسجد نبوی کو ایسے ہی رکھا تھا اور اندر کوئی زیب و زینت کا کام نہیں کیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ راشد تھے، خلیفہ مہدی تھے، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے سابقہ اور پیشرو جو احباب تھے ان کے زمانے میں تمہارے گھر بھی تو بہت کچے تھے، تمہارے گھر بھی تو کھجور کے چھالوں کے تھے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں مدینہ میں چلت پھرت کر کے کہ تمہارے گھر کی چھتیں بھی ذرا لکڑیوں کے اعتبار سے مضبوط ہے اور گھروں کے اندر بھی رنگ و روغن ہے، لہذا میں نے مسجد کو اسی اعتبار سے اچھا کر بنانے کی ترغیب دی ہے تاکہ مسجد میں آنے والا مسجد کی عظمت کے ساتھ آئے اور یہاں پر عظمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اس کی نظر میں کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کے گھر سے اچھا تو میرا گھر ہے، نعوذ باللہ یہ بات اور یہ ذہن اس کے دل کے اندر نہ آئے۔ اس لیے مسجدوں کے اندر آج کل جو زیب و زینت کی جاتی ہے اور جو ہے اچھائی کی نیت سے کی جاتی ہے تو وہ بھی کوئی مانا چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود حدیث پاک میں فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ تم پر میرا طریقہ اور میرے بعد خلفاء راشدین مہدیین کے طریقے کو بھی اختیار کرنا۔ تو یہ بھی تو خلیفہ راشد ہے، لہذا یعنی جائز حد تک اس کی جو ہے اجازت بھی ہے، البتہ فخر و مباحات نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز کو علامت قیامت اور علامت ساعت میں سے قرار دیا کہ آخری زمانے میں ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ لوگ مساجد کی تعمیر کے بعد میں اور تزئین کے بعد میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات کریں گے۔
کہ انہوں نے 50 لاکھ کی بنائی تو ہم نے 1 کروڑ کی بنائی، انہوں نے 1.5 کروڑ کی بنائی تو ہم نے 2 کروڑ کی بنائی. ایسا معاملہ نہ ہو، بلکہ دلوں کے حال کو اور دلوں کی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. خلوص دل کے ساتھ اور صدق نیت کے ساتھ اگر بہترین کام بھی کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ دل کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ ہی پھر اس کام کو قبول کرنے والے ہیں. تو یہ مساجد جن کا رشتہ جو ہے ہمارے ایمان سے، ہمارے دین سے جڑا ہوا، یہ مساجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدارس بھی تھا. آج بھی آپ جائیے مسجد نبوی کے اندر، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجر انور ختم ہوتا ہے، ایک چبوترا صفہ کسے کہتے ہیں؟ چبوترے کو. اور اصحاب صفہ یعنی مدارس کے پڑھنے والے صحابہ کرام، 70 سے 80 صحابہ کرام اس مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سنت کا اور مسائل کا درس لیا کرتے، جو ہمیشہ وہیں پر پڑھے رہتے تھے. باضابطہ ہاسٹل والا مدرسہ تھا، اور ہاسٹل میں کوئی ایسا مستقل کچن نہیں تھا. جو ہدیے میں آ جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور برکت کی دعا کرتے تھے. معجزہ نبوت کے طور پر، معجزہ کہتے ہیں اسے کہ اللہ کے انبیاء سے جو بات خلاف عادت پیش آتی اس کو معجزہ کہتے ہیں. ایک دودھ کا پیالہ آتا جس کو مشکل سے 2-3 لوگ ہی پی سکتے تھے، وہ 300 اور 300 سے زائد لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا. ایک حلوے کا تھال آ جاتا جس کو مشکل سے 4-5 لوگ نوش کر سکتے تھے، اس کو جو ہے کئی صحابہ کرام وہاں پر کھا لیتے. کوئی آ کر کھجور کا خوشہ چھوٹا سا لٹکا دیتا تھا وہاں پر صدقے اس کی نیت سے، بھلائی کی نیت سے، خیر کی نیت سے، تو کئی صحابہ کرام مل کر اس کو کھا لیتے. تو مدرسہ بھی تھا، وہ جو ہے تربیت گاہ بھی تھی، جہاں پر جو ہے غیر ایمان والے آتے تھے اور پورا جو ہے یعنی اسلامی ماحول دیکھتے تھے کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کے اخلاق و آداب کیسے ہیں، اور پھر جو ہے دین اسلام کے اندر داخل ہونے کی شکل صورتیں بنتی. وہیں سے پوری جو ہے ملت کا پروگرام بنتا تھا، وہیں سے مریضوں کی عادت بھی ہوتی. یہ مسجد نبوی تھی، یہ مسجد نبوی تھی. تو ہماری مسجد بھی یعنی اس کا نمونہ بن جائے کہ باجماعت نماز کا تو اہتمام کرنا ہی ہے، اس لیے کہ نماز باجماعت یہ جو ہے اس امت محمدیہ کا ایک اہم شعار ہے، اہم شعار ہے. پوری وضاحت ہے، شعار بات کیوں کہہ رہا ہوں، فقہی اعتبار سے ایک مکمل وضاحت ہے، وہ سنانے کا موقع نہیں. باجماعت نماز پڑھنا یہ کتنا بڑا یعنی ثواب کا باعث ہے. احادیث مبارکہ میں ہم پڑھیں کہ جس میں 40 دن 40 نمازیں بعض احادیث میں آتا ہے تکبیر اول اور صف اول کے اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے اور جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں. آگ سے جہنم سے خلاصی عطا فرماتے اللہ تعالیٰ یہ سعادت اور یہ فضیلت ہم تمام کو نصیب فرماتے. مساجد کی روح ان کی آبادی ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. جو مساجد کی آباد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے ایمان کی ذمہ داری دی کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے، قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. وعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اور یہ لوگ یقینی طور پر جو ہے اللہ فرماتے ہیں راہیاب ہیں، درست راستے پر ہیں، یہ گمراہ نہیں ہے. مساجد میں مساجد کی آباد کرنے والے کے لیے یہ بشارت ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی بشارت مساجد کی تعمیر اور مساجد کی تعمیر میں کسی بھی درجے میں حصہ لینے والے چاہے مکمل تعمیر کرے. جیسے ہمارے محترم قاری داؤد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی طریقے سے حصہ لیا جائے، معمولی سے محبت کی نظروں سے دیکھا جائے، مشورہ دیا جائے، اپنا وقت فارغ کر کے آ جائے، تو یہ تمام لوگ اس فضیلت کے اندر آ جائیں گے کہ اللہ نے ان کے ایمان کی اور یقین کی اور ان کے راہیاب ہونے کی اور ان کے نسلوں کے راہیاب ہونے کی ضمانت دے دی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت میں ایک گھر تعمیر ہونے کی بشارت دے دی، خوشخبری دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم خوشخبری دے دی. یہ مساجد ہیں، یہ ہمارا شعار ہے، ان کی عظمت، ان کا احترام، ان کے اندر آنا جانا
یہ ہماری عادت اور ہماری فطرت بن جائے. جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو تو قیامت کے دن وہ انسان خوش نصیب لوگوں میں ہوگا کہ جن کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس وقت کوئی سایہ نہیں. کورونا کے حالات آئے نا, بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. ہم یہ سوچتے تھے کہ چلو بڑی عمر ہو جائیں گی پھر مسجدوں کے عادی بن جائیں گے, لیکن اللہ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وقت ایسا بھی آ جائے تمہارے اوپر کہ چاہنے کے باوجود بھی تم مساجد کے دروازوں تک نہ جاؤ. آئے حالات, کیسے کیسے حالات آئے. لوگ کھڑکیوں سے آتے تھے اور کیسے کیسے چھپ کے جو ہے نماز پڑھ کے جاتے تھے. تو اب جب یغتنم خمسا قبل خمس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت جانے 5 چیزوں کو 5 کے آنے سے پہلے. اس میں یہ بھی ہے جوانی کے اندر آدمی عبادت کا عادی بن جائے, فراغت کے وقت میں, فرصت کے وقت میں بھی عادی بن جائے تو مشغولی میں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیں گے. بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرمائیں گے. لاک ڈاؤن کے حالات زحمت تھے لیکن کچھ رحمت بن کے بھی آ گئے. ہم بسا اوقات کے بہانے کرتے تھے نہیں شادی میں تو اتنے لوگ تو ہونا ہی چاہیے, منڈپ ہونا چاہیے شاندار. ہم نے خود 5-6 نکاح ایسے بڑھائے ہیں کہ 5 کے علاوہ چھٹا کوئی فرض نہیں اس نکاح میں. کیسے نکاح ہو گیا؟ نہیں, میت کے لیے انتظار کرنا پڑے گا 2 دن کا. فلانا آ رہا ہے قطر سے, فلانا دبئی سے, فلانا کویت سے. 3 گھنٹے میں لوگ دفن ہوئے, 1 گھنٹے میں بھی دفن ہوئے. ایسے واقعات ہیں. پھر کیسے دفن ہو گئے؟ اللہ نے بتا دی. نہیں, فریزر میں رکھنا پڑے گا. بھائی ایک انسان کی روح جب چلی جاتی ہے نا تو اس کا جسم کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. اس لیے احادیث کی روشنی میں فقہا نے کہا ہے کہ کسی میت کو بالکل گرم پانی سے نہ نہلایا جائے, تکلیف ہوتی ہے اس کو. کسی کو بالکل سرد پانی سے بھی نہ نہلایا جائے, سنسپا پانی جو ہے لیا جائے. اس کی ترغیب فقہاء کرام نے دی. کیوں؟ کنیکشن ہے نا. زندہ آدمی کو جناب فریزر میں سلا کر دیکھو. ایک دوست نے پوچھا مولانا کیا ہے ذرا 1 دن رکھنا پڑے گا تو فریزر میں جو لاتے ہیں تابوت اس میں رکھنا کیسا ہے؟ کہا کہ آپ ذرا 5 منٹ سو کر دیکھو, بعد میں پھر جو ہے مجھ کو مجھ سے واپس مسئلہ پوچھے. ارے یار زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو مردے کو تکلیف نہیں ہوگی؟ وہ تو زحمت, وہ تو پتہ نہیں کیا کہے گا, اس کی روح کیا بولے گی. ہو گیا نا, تکلیف اس میں بھی ہو گئی. اللہ نے بتا دیا کہ نہیں, انسان اگر چاہے تو سب کچھ ممکن ہے, سب کچھ ممکن ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. شریعت و سنت کے مطابق شادیاں ہو سکتی ہے, کم خرچے میں بھی ہو سکتی ہے, بغیر منڈپ کے بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. تکفین حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرو. کیوں؟ اگر اچھا ہے تو اللہ کی رحمت کی طرف جلدی پہنچ جائے گا. اگر برا ہے تو برے زمین سے یہ بوجھ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ برے انسان کی وجہ سے جو برے فیصلے آتے گئے وہ فیصلے آنا بند ہو جائے. ہوا نا؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے, بہت سی چیزیں کر سکتے. گھروں کو ہم نے مساجد بنایا تو یہ کہ گھروں میں بھی سنت نمازوں کا اہتمام ہو. فرائض کے لیے باجماعت نماز کے لیے ہماری مساجد, ماں بہنوں کو ہم نمازوں کا عادی بنائیں, نمازوں کا عادی بنائیں. ایک مسئلہ عمومی طور پر ماں بہنوں کو پیش آتا ہے اور یہاں پر بھی جو ہے ذمہ داروں کی طرف سے یہ بات کہی گئی, اس لیے عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر عورتیں آیا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے صحیح بخاری کی, لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے مت روکو, اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے مت روکو, آنے دو. لیکن مزاج نبوت کیا ہے کہ اس وقت کس طریقے سے آتی تھی؟ بالکل خیر کا زمانہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بنفس نفیس موجود تھے. عورتیں کیسی آتی تھی؟ متلفعات ببروتہن, ایسی چادروں میں آتی تھی. محدثین فرماتی یہ تعبیر ایسی ہے کہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا کہ مرد جا رہا ہے کہ عورت جا رہی ہے. یہ انداز تھا. خوشبو لگا کر نہیں آیا کرتی تھی, پابندی کے ساتھ آیا کرتی تھی. اور صحابہ وہ تو قرآن نے بتا دیا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. آج ہے ویسی تطہیر اور پاکیزگی. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کیا حالات ہے, مسلم شریف کے الفاظ ہے, ماں عائشہ نے فرمایا لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت بنو اسرائیل نساء بنی اسرائیل. اگر اس زمانے کے حالات جو عورتوں کے پیش آ رہے, کون کہہ رہی؟ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. خیر القرون کا زمانہ ہے, خلفائے راشدین کا زمانہ ہے. کیا فرما رہی کہ اس زمانے کے حالات اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے, عورتوں کے حالات, ان کا بناؤ سنگار, ان کے چال چلن,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مساجد سے روکتے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب آپ نے کچھ اس طریقے سے بات کی تو خود بیوی نے مخالفت کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ زمانہ نہیں رہا، ان کی بیوی کو فرمایا کہ وہ زمانہ نہیں رہا۔ پھر انہوں نے جو ہے ان کی بیوی کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ ان کی بیوی نے خود آ کر کہا کہ عمر تم صحیح کہتے ہو، اب عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ خود مزاج نبوت کیا تھا اس کو تو ازواج مطہرات بتا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث مبارک جس کو محدث ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں ذکر کیا ہے کہ ایک صحابیہ حضرت ام حمید الساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی، کہا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں مسجد نبوی کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ تمہارا جو ہے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر۔ اس مسجد کی بات کر رہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے، مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنا 1000 نمازوں کا ثواب رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام حمید الساعدیہ سے کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارا گھر کے اندر نماز پڑھنا، گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا یہ میری مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا یہ گھر کے اندرونی کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارے گھر کے اندھیری کوٹری میں نماز پڑھنا یہ صحن کی نماز سے بہتر ہے، صحن کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے گھر کے اندر ایک مسجد بالکل اندرونی حصے میں بنائی گئی، اور موت تک وفات تک وہ وہاں پر نماز پڑھا کرتی تھی۔ حضور کے مزاج یہ تھا اپنی خواہشات پر چلنا شریعت نہیں ہے، مزاج نبوت پر چلنا، مزاج شریعت پر چلنا یہ شریعت ہے۔ ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسند دارقطنی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھروں کے اندر جو ہے نماز پڑھنا یہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے بہتر قرار دی۔ اس لیے بہتر ہے ہماری مائیں بہنیں ان کے لیے انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے ثواب ملنے کی توقع ہے، اس لیے کہ آج ہم وہ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم حرمین شریفین پر جو ہے قیاس کرتے ہیں، منع نہیں ہے، ہم روک نہیں سکتے، لیکن مزاج شریعت یہ ہے کہ حالات کے حساب سے رکنا ہی بہتر ہے۔ وہاں ماحول خیر کا ہوتا ہے، صلاح کا ہوتا ہے، تقوی کا ہوتا ہے، اور انسان کا ذہن جو ہے ان برکتوں اور رحمتوں کے نزول کی وجہ سے دوسری طرف عمومی طور پر جاتا نہیں ہے، تو وہاں کے اعتبار سے کچھ حالات جدا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کے اعتبار سے کچھ حالات جدا ہوتے ہیں۔ تو ہم گھروں کے اندر پابندی کریں، بہت اچھی چیز ہے۔ صحابیات کے گھر یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے گھر چھوٹے تھے، لیکن گھروں کے اندر کئی روایات آپ کو ملے گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ حضور چلیے ہمارے گھر کے اندر ہم نے نماز کے لیے ایک مخصوص جگہ طے کی ہے، وہاں پر آپ برکتاً نماز پڑھیں، وہاں پر آپ برکتاً نماز پڑھیے۔ کئی احادیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور بھی احادیث کی کتاب میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت انس کے گھر کا پر واقعہ ہے، پھر ان کی والدہ اور ان کی دادی جو ہے ان کی خالہ وہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگی، تو یہ ہے عورتوں کے لیے جو ہے وہاں زیادہ فضیلت ہے، اور مردوں کے لیے بلا عذر، لیکن بعض ائمہ نے تو یعنی بہت سخت بات کہی ہے کہ بلا عذر جماعت کی نماز ترک کرنا انسان کے لیے جائز ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات میں بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ لہذا ہم مساجد کی قدر کریں، مساجد کے اندر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ انجام دیں، مساجد کے اندر آ کر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے گھروں کو بھی آباد رکھیں، سنت نمازیں جو ہے اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، دعائیں مانگے خیر و فلاح کے لیے، امت کے لیے، اپنے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو انشاءاللہ قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائیں گے۔ تو یہ ہے مساجد کی تعظیم دل سے بھی ہونی چاہیے، اور مساجد کی صفائی ستھرائی کا اور ظاہری اور باطنی اعتبار سے مساجد کو پاک رکھنے کی ترغیب دی۔ مساجد میں دنیا کی باتیں نہ ہو، خرید و فروخت کے معاملات طے نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کئی احادیث ملے تھے. ایک حدیث مبارک میں کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ گروپ بنا کر مسجدوں میں باتیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا ابو ذر ایسے لوگوں کو اگر پاؤ تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھو فلا تجالس, ان کے ساتھ مت بیٹھو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اور ان کی عبادت کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی اور ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. میرا بھی وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے جو باتیں کہی گئی ان باتوں پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق اور سعادت ہم تمام کو نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کا پابند بنائے, مساجد کا عادی بنائے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ہماری حالات کو سدھار دے, حالات اچھائی کی طرف آ جائے, اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں. اور اس کی کوشش کا پہلا ذریعہ کیا ہے کہ جو ہے ہماری مساجد جو ہے آباد رہے گی تو انشاءاللہ جو ہے بہت سی بلائیں اور بہت سی مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے. ان اکابر کی موجودگی میں نے بات کی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے, اور ان حضرات سے بھی میں گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں. جو باتیں نفرت کی ہیں وہ باتیں ہم لے لیں, اور جن باتوں میں آپ کو درگزر ہے اس کو معاف فرمائے.